کر رہے ہیں. یا تو اجتماعی بات ہوگی, یہ میں آپ کا لے جاؤں گا اپنے ساتھ, یہ میں ساتھ لے جاؤں گا. یہ انڈسٹری وائڈ پرابلم ہے. میں وہی بول رہا ہوں نا, میں وہی بول رہا ہوں کہ اس لیے اجتماعی طور پہ بات کریں کہ یار یہ ایک نوٹسز آ رہے ہیں, تو پھر ہم یہ کہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے, بلکہ میں نے لاسٹ ٹائم ارینج کرائی بھی تھی حماد اظہر کے ساتھ میٹنگ, تو یہ ایشو آپ حماد کے ساتھ ایک اوور آل بیسس پہ یار نظام کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے تاکہ یہ پرابلم نہ ہو. وہ انڈیویجول کیس کی تو الگ بات ہے, تو ایسے کوئی سسٹم وائڈ جو ہے امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں ضرور. اسد صاحب عارف بھائی کو دیں. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں سے پہلی بات تو آپ کو اچھی خبر یہ بتا دیں کہ یہ حالانکہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بخار ہو جاتا ہے تو بچے کو ٹیکا لگاتے ہیں, ٹیکا لگانے سے تکلیف تو ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ بخار اتر جائے گا. تو بخار اترنا شروع ہو چکا ہے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا چلا مئی جون جولائی 3 ماہ میں ہمارا اوسطاً $2 ارب ماہانہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا. ستمبر کے ابھی نمبر نہیں آئے ہیں, ستمبر کا نمبر جو ہے وہ منڈے ٹیوزڈے تک آ جائے گا, لیکن میرے اندازے کے مطابق آپ کا اگست اور ستمبر کا جو ایوریج ہے وہ کوئی $1 بلین کے لگ بھگ ہونا چاہیے, تو تقریباً آدھا رہ گیا. تو معاملات کنٹرول میں آ رہے ہیں. آخری 2 سوال کرنے, پھر وہ فیڈریشن جانا ہے میں نے. اسد صاحب آپ میں ابھی تو تم اوپر بیٹھے تھے یار, تم نیچے بھی سوال پوچھ رہے ہو. سر وہاں موقع ہی نہیں دیا. سر عابد میرے ساتھ بورڈ پہ ہوتا تھا جی, ہم ساتھ بورڈ میں تھے. سر بروکریج ہاؤسز کی جو پرائمری سورس آف انکم ہے وہ کمیشنز ہے, اور کمیشنز کا تعلق ٹرن اوور سے ہے. سر جب آپ ہمارے ساتھ بورڈ پہ تھے اس وقت ہماری مارکیٹ کا ٹرن اوور ایک دن کا $1 بلین کا ہوتا تھا, یعنی کہ 100 بلین روپیز پر شیئر پر ڈے کا جو ٹرن اوور ہم کرتے تھے. آج کل ہماری اے جی ایم تھی, اس میں ہمیں پتا چلا کہ 12 بلین روپیز پر ڈے کا ہم کام کرتے ہیں, یعنی کہ 12%. اور ہمارے جو ایکسپینسز ہیں اس کے اوپر وہ 1000% بڑھ گئے. یعنی کہ پہلے ہم جب 2005 میں جب ہمارے ساتھ بورڈ پہ تھے 3 پیسے کمیشن پہ صرف اور صرف لاگا کی کاسٹ آتی تھی جو کہ معمولی سی ہوتی تھی. اب جو ہے اگر کوئی بھی شخص اٹک ریفائنری جو کہ 160 روپے کا سٹاک ہے وہ کام کرتا ہے, اس پہ جو کاسٹ ہے وہ 32 پیسے کی آتی ہے بائنگ کی اور سیلنگ کی. اس کے بعد بروکر جو کمیشن لگائے گا وہ 2 یا 3 پیسے. تو ٹرن اوور جو ہے ہمارا 12% ہو گیا ہے, ایکسپینسز ہمارے 10 ٹائمز ہو گئے. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بروکریج ہاؤس سروائیو نہیں کر سکتا. میں سمجھ گیا. دیکھیں لیکوڈیٹی ہونا مارکیٹ کے اندر ہر لحاظ سے بہتر ہے, پرائز ڈسکوری بہتر ہوگی, آپ کی لوگوں کی ایگزٹ آسان ہوگی, تو رسک ایپیٹائٹ زیادہ ہوگی, ہر لحاظ سے بہتر ہے. اور اس لیے ٹرن اوور کے اوپر اگر ٹیکسیشن ایکسیسو ہونے کی وجہ سے لیکوڈیٹی امپیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی اگر وہ صرف کیش فلو ایڈجسٹمنٹ کے وجہ سے ہے, تو کلیئرلی اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ آئے تھے لاسٹ ٹائم بھی, میری ان سے بات ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک کمپریہنسولی دیکھ کے ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ جو ٹیکسیشن کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو وہ پرابلم جو ہے اس کو سالو کیا جائے. سر آپ کو یاد ہوگا ہم نے مل کے KSE30 انڈیکس جو نے ڈیولپ کیا تھا. سر میرے لیپ ٹاپ پہ بنا تھا ٹھک ٹھک ٹھک. جی سر. آپ لوگ مذاق اڑاتے تھے, آپ کہتے تھے یار اس کو تم آگے پیچھے کر رہے ہو کہ اینگرو کی نمبر بہتر ہو جائے. سر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھا وہ امپیکٹ کاسٹ تھی. امپیکٹ کاسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بائنگ اور سیلنگ میں جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اب کیا ہو گیا کہ ایک 25,000 شیئر بیچ وہی چیز نہ رہے عابد, یہی تو بات کر رہے تھے, میں سمجھ گیا. تو سر اس میں اگر جتنا یہ خود آپ یاد دلا رہے, میں بتا رہا ہوں بھائی یہ انڈسٹ میں آئی نو دس مارکیٹ. یہ جو وار بیس سسٹم ہمارا ہے اس کے اندر میں ڈیپلی انوالو تھا. اس وقت ہارون عسکری ہوتے تو ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. بھائی یہ KSE30 تو میرے کمپیوٹر کے اوپر میں نے خود لیپ ٹاپ پہ اس کو بنایا. سو آئی نو دا ایشوز. میں اصولی طور پہ آپ سے ایگری کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کرتے ہیں. ٹرن اوور از دا بیوٹی آف دا مارکیٹ. پھر وہی یار میں چلو پھر میں ایسا کرتا ہوں, میں ناؤ ڈس ایگری ود یو کیونکہ ایگریمنٹ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا. السلام علیکم. میرا نام زبیر ہے اور میں انسائٹ سیکیورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرا ایک سوال تھا, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ابھی بات کی. ابھی پچھلے دنوں بلومبرگ نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز وچ ہیز دی ہائیسٹ گراس ری فائنینسنگ نیڈس $42 ارب کے قریب اوپر.
ابھی کل اسٹیٹ بینک کے بھی نمبرز آئے تھے, اس میں بھی اس سال کا 5.5 سے 6% وہ تقریباً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو جو موٹا حساب ہے, اگر اس حساب سے 13-14 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ بنتا ہے اور 7 سے 8 بلین ڈالر کی ہماری ڈیٹ ریپیمنٹ ہے, تو اس سال قریب ہماری 21 سے 22 ارب ڈالر کی گراس فائنینسنگ نیڈز ہیں. اگر اگلے سال کو بھی ہم 11 سے 12 ارب ڈالر کی ڈیٹ ریپیمنٹ رکھیں اور کرنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں 10 سے 12 ارب ڈالر کا, تو یہ تقریباً 2 سال کی 42 ارب ڈالر کی گروسری فائنینسنگ نیڈز ہیں. آئی ایم شیور یہ جو سارے پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں, انہوں نے سب نے آپ کو مارکیٹ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے, سینئرز ہیں, انہوں نے سب ایشوز کو ایڈریس کر لیے ہوں گے اور اس کو آپ ٹیک کیئر فار کر لیں گے. بٹ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو ایز اے فائنانس منسٹر یہاں پہ اکنامک مینیجرز کو یہ کمفرٹ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکچوئل نمبرز ہیں کیسے اور آپ اس کو مینیج کس طرح سے کریں گے. دیکھیں, اگر کوئی انسینٹیو آپ یہاں پہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری مارکیٹ کے لیے تو اچھا ہے, بٹ خدا را کہیں مارکیٹ کے حوالے سے چھوڑ کے آپ اکنامی کے اوپر تو یہ بتائیں کہ یہ جو چیلنج ہے, جو کہ جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 18 بلین ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ کے بعد نیند کیسے آتی ہے, تو آئی تھنک موسٹ آف دا اکنامک مینیجرز کو یہی کنسرن ہے کہ اگر یہ 1 بلین ڈالر کی بھی کرنٹ اکاؤنٹ منتھلی ہو جاتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست اور سپٹمبر کا ایوریج یہ ہو جائے گا, آئی تھنک 12 بلین ڈالر کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہم سسٹین تو نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. تو ہماری یہ اس چیز کے اوپر کلیئرٹی چاہیے کہ اس سال ہمارے نمبرز کرنٹ اکاؤنٹ کے ہوں گے کتنے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہیں, اور نیکسٹ ایئرس کے کتنے ہوں گے, اس میں ہماری یہ جو پوری اوور آل نیڈز ہے اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے. یہ ایک بات ہو گئی. سیکنڈ چھوٹی سی ایک اور بات ایڈ کر دوں بالکل شارٹلی. جو باقی لوگ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ آپ پراپرٹی کے حساب سے اس کو لیول پلینگ فیلڈ ہیں, 2.5 لاکھ انویسٹر آج بھی ہیں اور 2.5 لاکھ انویسٹر 10 سال پہلے بھی شاید تھے. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں بڑھیں گے اگر آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. جو ہمارا پراپرٹی کا صورتحال ہے, سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ آفیشیل پیمنٹ 15%, 20%, 25% پیمنٹ ہوتی ہے. جو کیپٹل گین ٹیکس لگے گا وہ بھی شاید اسی کے اوپر لگے گا. تو جو باقی مارکیٹس کی ریگولیشن ہے اور ورسز اسٹاک مارکیٹ کی ریگولیشن ہے, یہاں پہ 3 فیوریٹ مشغلیں, گاڑیوں کی بکنگ کرائیں, پراپرٹی میں کام کریں یا اسٹاک مارکیٹ میں. اب اسٹاک مارکیٹ میں کوئی انویسٹر آنا نہیں چاہتا جتنی KYC ہے. یا تو آپ اس کی KYC کو ریڈیوس کریں یا اس کی KYC کو بڑھائیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی نمبر آف انویسٹرز صحیح معنوں میں بڑھ نہیں پائیں گے مارکیٹ کے لیے. تھینک یو سر. اچھا, پہلی بات تو میرے خیال میں نمبر آف انویسٹرز بڑے ہیں, بٹ وہ ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ میوچل فنڈز کے تھرو ہے. میوچل فنڈز بہت گرو کر گئے ہیں. لیکن آپ کا بیسک پوائنٹ تو ٹھیک ہے. یہ تو پوائنٹ میں پہلے یہی بولا تھا نا کہ آپ کی جب تک ریئل اسٹیٹ کا آپ ٹھیک نہیں کرو گے, وہ صرف اسٹاک مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے, وہ پوری اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہے. اور اس کا جو پرابلم جس طریقے سے ہم ڈیل کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہم ڈیل کرنے کی ایک ایسے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام تو ایسے ہی چلتا رہے گا, بالکل ٹوٹا ہوا, کوئی پتہ نہیں کس نے 18ویں صدی کا نظام, بٹ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کیسے کریں. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو فنڈامنٹلی چینج کریں نا. اگر دی ہول پروسیس آف پرائس ڈسکوری اینڈ ڈسکلوجر آپ ریئل اسٹیٹ کا پرابلم سالو کر دیں تو خود بخود آپ کے باقی پرابلمز جو ہے نا وہ سالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ اگر وہ FBR کو تو میں نے دیا ہوا ہے, اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کی جو فسکل پالیسی گروپ ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کریے. دے ول کم بیک ود اے ریکمنڈیشن. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ریکمنڈیشن ہے تو وہ ضرور میرے پاس لے کے جائیں, وہ تو بہت آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور دوسرا آخری, کیونکہ میں اب آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہوں FPCCI کے لیے, آخری چیز جو ہے جو پرابلی سب سے امپورٹنٹ سوال آپ نے کہا. اچھا, اس وقت جو ہمارا 18 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ, 9 بلین ڈالرز کی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس سال, تو 27 بلین ڈالر اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے. وہی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی. آف کورس پین ہو رہا ہے, آف کورس ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے جس کو یہ پین برداشت کرنا پڑا ہے, لیکن 27 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ کو اگر میں چھوڑ دوں تو اس کا جو کانسیکوینشل پین ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا بنسبت جو میجرز ہم لے رہے ہیں. مانیٹری میجرز لے لیے ہم نے, فسکل میجرز لینے شروع کر دیے. یہ سب کرنے کے بعد میرے خیال میں اس سال کی جو ہماری فائنینسنگ گیپ بچتا ہے وہ 12 بلین ڈالر کا فائنینسنگ گیپ ہے. وہ 12 بلین ڈالر کا فائنینسنگ گیپ جو ہے اس کو ہم ایک پیکج کے تھرو سٹرکچر کر کے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر ون ٹائم انفلوز بھی شامل ہوں گے, اس کے اندر پوٹینشلی ٹریڈ فائنینس کا ایک ایلیمنٹ ہوگا. تو یہ کمبینیشن آف انفلوز ایز ویل ایز ٹریڈ فائنینس ریسٹرکچرنگ ہم اس 12 بلین ڈالر کو انشاءاللہ نہیں 100% کور کر لیں گے. یہ گیپ ضرور ہے, یہ بہت بڑا گیپ ہے, ہمیں کبھی بھی یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آپ لوگ میری بات اس کو سن لیتے, 3 سال سے میں رو رہا تھا. وہ لوگ, میں اکثر یہ کہتا تھا کہ آئی وش میں پالیٹکس میں نہ ہوتا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو ایسی خام خواہ تنقید کر رہا ہے, یہ اپوزیشن کا MNA اس لیے بول رہا ہے.
यू कुड सी इकोनॉमी किधर जा रही है, यू कुड सी करंट अकाउंट डेफिसिट। यही फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज करके बोलते थे कि असद उमर जो है इसको पता ही नहीं है इकोनॉमी चीज क्या होती है, ये पागल हो गया है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट कभी भी यहां पे नहीं जाएगा। वो पहुंच गया वहां पर। खैर एनीवे, अब हम सही एक्शंस ले रहे हैं। तो इस साल तो ये मैंने आपको बता दिया। जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं, इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो हमारी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, इंशाअल्लाह ताला आपको हेल्दी ग्रोथ नजर आएगी एक्सपोर्ट्स के अंदर। अभी तक के जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आ गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स अप हैं, आपकी इंपोर्ट्स, अगर मैं सर्विसेज और गुड्स दोनों को कंबाइन कर, सिर्फ गुड्स के अंदर मार्जिनल इंक्रीज है 0.6% का। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में जोड़ दूं तो इंपोर्ट्स में डिक्लाइन है, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज है, रेमिटेंसेस 13% अप है। सो ऑल इंडिकेटर जो फंडामेंटल्स है ना, दे आर ऑल मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जिस वक्त तूफान मीडिया के अंदर खड़ा हुआ है कि मईशत के हालात खराब है, ये उस वक्त शुरू हुआ है कि जब बेहतरी शुरू हो गई है। जब खराब हो रहे थे उस वक्त नहीं आया। with the improvement in remittances, with the improvement in आपके जो exports हैं आपकी, and with the import compression measures that we have put in place, इंशाल्लाह ताला ये gap further reduce होगा। ये जो $12 बिलियन की मैंने नीड आपको की, ये अगले साल और उससे कम होगी, and again exceptional measures उसके साथ ले जाते रहेंगे। मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूं, असेसमेंट है, एक जजमेंट है। मेरे ख्याल में ईयर 3 आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा और ईयर 3 के ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला आप वो ग्रोथ देखेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो हमने प्रेस रिलीज में लिखा था ना, आखिरी जो पैराग्राफ था कि पाकिस्तान जो है ये 19वां IMF प्रोग्राम करने जा रहा है। पिछले 30 साल में ये 13वां IMF प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह ताला ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। थैंक यू। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे, मीडिया से उन्होंने बात की। उनका ये कहना था कि खसारे को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। और दूसरी जानिब